ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ سالانہ برطانیہ کے اس مبارک اور بابرکت موقع پر مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کا جو عارضی اسٹوڈیو یہاں اسلام آباد میں قائم کیا گیا ہے، اس وقت اس میں ہمارے ساتھ 3 معزز ہستیاں موجود ہیں جن سے ہم جلسے کے تاثرات معلوم کریں گے اور آج کے جلسے کے ان کے خیالات پوچھیں گے۔ تو اس وقت جو اسٹوڈیو میں سب سے پہلے میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ مبارک نذیر صاحب ہیں جو کینیڈا کے مبلغ ہیں مشرقی کینیڈا میں، اور اس کے بعد محمد انعام غوری صاحب ہیں جو ناظر دعوت تبلیغ قادیان ہیں۔ اس کے بعد مولانا عطا اللہ کلیم صاحب ہیں جو مشنری انچارج جرمنی ہیں۔ تو میں مبارک نذیر صاحب کو مائک دیتا ہوں کہ آپ اپنے تاثرات اس سلسلے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ آج جب میں صبح جلسے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے ایک خیال بار بار آ رہا تھا کہ 24 سال پہلے جب میں افریقہ میں کام کرتا تھا سیرالیون میں، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا شہر ہے بوجیبو، اور وہاں پر ایک دن میں نے مغرب کے وقت BBC لگایا تو اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا، تقریباً 1.5 منٹ کا ہوگا۔ تو میں نے حضور کو خط لکھا کہ ایک دور دراز علاقے میں میں نے حضور کی آواز سنی ہے، تو میں نے وہ خط پوسٹ کر دیا، اس کو مجھے جواب بھی نہیں آیا، تو میں نے سمجھا خط ادھر ادھر ہو گیا ہوگا۔ یا 1 سال کے بعد جب میں لنڈن، یعنی قریباً 23 سال قبل جب لنڈن جلسہ سالانہ کے لیے حاضر ہوا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا جلسے، چند لوگ ہوا کرتے تھے، اور میں 7ویں یا 8ویں لائن میں بیٹھا تھا، تو حضور تقریر کرتے کرتے بڑے جوش سے فرمایا کہ یہ مبارک نذیر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ قادیان سے جو آواز اٹھی تھی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے دور دور تک پھیلایا ہے، اور میرے جیسے میں جو حضرت مسیح موعود نمائندگی میں کا شرف مجھے حاصل ہے، میری آواز اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں دور دراز علاقے میں میری آواز پہنچائی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ 1.5 منٹ کا کلپ تھا جس کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے اس قدر محبت سے ذکر فرمایا، اور آج یہ 24 گھنٹے وہ آواز ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس آواز کو، جو صرف اس وقت میری آنکھوں کے سامنے 22 سال پہلے جو حضور نے اس کو اس قدر کی نگاہ سے دیکھا تھا کہ ایک 1.5 منٹ کا ایک چھوٹا سا بات ہے، اور اب مسلسل 24 گھنٹے جو پروگرام ساری دنیا میں جا رہا ہے، یہ دیکھ کر تو میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت مسلم موعود کا وہ جو شعر ہے نا، گر نہیں عرش معلیٰ سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیان۔ تو یہ صدائے قادیان، یہ صدائے اسلام، صدائے احمدیت ہے جو ساری دنیا میں گونج رہی ہے، اور آج اس جلسے میں شامل ہوتے ہوئے حیران تھے دل کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، میں 22 سال کے بعد دوبارہ آیا ہوں اور میں نے کوئی جلسہ نہیں سنا اس کے بعد، اور اس کے بعد یہ جو میں نے جلسہ 22 سال کے بعد سنا ہے، اور وہ جو چند آدمی میں نے دیکھے تھے، اور آج جو مارکی میں نے عظیم الشان بتایا گیا کہ یہ سب سے بڑی مارکی ہے، اس میں لوگ دیکھے اور وہ سما نہیں سکتے تھے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ نہیں تو اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور بعد میں آنے والے کیا دیکھیں گے، کیا ہوگا۔ حضرت مسلم موعود فرمایا کرتے تھے کہ اس جلسہ میں 22,000 ہیں لوگ، اور بعد میں آنے والے لاکھوں دیکھیں گے، ملینز آف لوگ دیکھیں گے، مگر وہ اس بات میں فخر محسوس کریں گے کہ میری جوتیوں کے تسمے جو ہیں وہ بند کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دور دکھایا ہے، ہر ایک اپنے اپنے دور کی بات ہے، وہ انہوں نے دیکھا اور خلفاء نے نہیں دیکھا، اب جو انہوں نے نہیں دیکھا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ احمدیت اس دور سے ترقی کر رہی ہے، اس تیز سبک رفتاری سے ترقی کر رہی ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم حیران ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 107 سال پہلے 1891 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ سالانہ کی بنیاد خدا تعالیٰ کے اذن اور حکم سے رکھی، اور اس پہلے جلسے میں صرف 75 آدمی شریک ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ وہ جلسہ ہے کہ جس کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی،
اور یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ قومیں اسے جلسے میں آ ملیں گی، قومیں ہیں جو بڑی بڑی قومیں اس جلسے میں آ ملیں گی. تو آج وہ نظارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 160 ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ پھیل چکی ہے، اور ہزاروں مخالفتوں کے الرغم، بڑی بڑی حکومتوں کی مخالفتوں کے باوجود، یعنی ایسی مخالفتیں کہ اگر وہ ان مخالفتوں میں کچھ بھی صداقت ہوتی تو احمدیت کا نام و نشان دنیا سے مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن ہر مخالفت جو ہے وہ احمدیت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کے مناظر کی طرف لے جا رہی ہے. 1990 میں مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا تھا بطور نمائندہ قائدین سے. پھر 8 سال کے بعد اس مرتبہ پھر بطور نمائندہ آنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے. غیر معمولی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتظامات میں بہتری، اور پھر خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کی کا انعام ہے، جو MTA ہے، جو 24 گھنٹے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آواز دنیا میں پہنچا رہا ہے. ایسا غیر معمولی ایک معجزہ ہے اور اعجاز ہے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا خلافت رابعہ کے اس مبارک دور میں، کہ جتنا بھی ہم شکر کریں، اگر ہر بال ہو جائے سخنور پھر بھی شکر ہے امکان سے باہر، تو ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. اور حضور نے جیسا فرمایا ہے کہ گزشتہ سال افتتاحی اجلاس میں 7000 کی حاضری تھی، اور دیکھیے ایک ہی سال میں اتنا فرق کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے اجلاس میں 14000 سے زائد کی حاضری. اب یہ اللہ تعالیٰ کے جو افضال ہیں، اور حضور نے اپنے فرمایا کہ شدید بارش ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ اس بارش کو بھی میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کے فضلوں کی بارش کا نشان سمجھتا ہوں. اور حضور نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی افضال اور اس کے انعامات کی بارش ہے، کوئی بھی صاحبانہ اور کوئی بھی شامیانہ ان کو روک نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر قدم جو ہے وہ جماعت کا ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ابھی کل یہیں اسلام آباد میں تبلیغی سیمینار ہوا تھا، اور انٹرنیشنل سیمینار، اس میں تمام بڑے بڑے ممالک کے نمائندگان اس میں شریک ہوئے تھے. آپ نے بھی، مبارک نذیر صاحب نے بھی اس میں تقریر کی، مولانا عطا اللہ کلیم صاحب نے بھی. تو حیرت انگیز تائید و نصرت کے نظارے لوگوں نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں کہ مخالفتیں کس طرح ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے افضال کس طرح نازل ہو رہے ہیں. آپ خود ہندوستان ہی کی بات دیکھ لیجیے، آپ ایڑی چوٹی کا وہاں پر زور لگایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ حکومت سے مطالبہ کیا گیا گزشتہ سال کے جماعت احمدیہ کو یہاں بھی ہندوستان میں غیر مسلم قرار دیا جائے. اب بتائیے عقل کا دیوالیہ پن ہے کہ وہ سیکولر حکومت ہے، ان کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ کس کا کیا مذہب ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے دیوبندی مولویوں کی طرف سے کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے. اور ہر صوبے میں وہ انہوں نے اپنی مشنری کو سرگرم کر دیا ہے. روپیہ پیسہ تقسیم ہو گیا ہے اور لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس قدر مطلب ہمارے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب فضل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اتنا بڑا ٹارگٹ دیا تھا، کل انشاءاللہ تعالیٰ حضور بیان فرمائیں گے کہ ہم سمجھتے تھے کہ کس طرح یہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ بڑا ٹارگٹ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نشانات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہاں کے انتظامات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بہتری نظر آ رہی ہے. اور مولانا عطا اللہ صاحب کچھ روشنی ڈالیں گے اس پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی خدا تعالی فضل سے 1987 سے جلسہ سالانہ UK میں شرکت کا مجھے فخر ہے، اور اللہ تعالی فضل اس سال میں نے دیکھا ہے کہ انتظامات میں پہلے سے بہت بہتر تبدیلی کی گئی ہے. خاص طور پر جو جلسہ گاہ ہے اس کو آپ جرمن کے طریقے پر آپ نے بھی بغیر بانسوں کے بنا دیا ہے، اور یہ اس سے وہ جو آپ کے فوٹو لینے والا ہے ان کے لیے کافی اس میں بہتری ہو جائے گی. تو خدا کے فضل سے انتظامات میں ہر لحاظ سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی بہتری کی طرف مائل ہے. اللہ تعالیٰ منتظمین کو بہتر جزا عطا فرمائے. حضرت خلیفۃ المسیح رابعہ ید اللہ تعالیٰ بالنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی سے بیان کی، جس میں آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ ایک دوسرے کے لیے آرام کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو جس حد تک ہو اس کو آرام پہنچانا، یہ تمام باتیں آپ نے حدیث سے بیان فرمائیں. پھر اس کے بعد آپ نے جب اپنا یہ افتتاحی خطاب شروع کیا ہے تو اس میں آپ نے قرآن کریم کی آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس قرآنی آیت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جماعت کے احباب کو اس قرآنی آیت پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے ابتدا میں ہی فرما دیا
کہ یہ جلسہ صرف UK کا نہیں، یہ جلسہ تمام دنیا کا جلسہ ہے. اور ساتھ آپ نے فرمایا یہ خوشخبری دیا آپ نے کہ گزشتہ سال 7,500 افراد کی حاضری تھی اور اس سال اللہ کے فضل سے 14,604 ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پاک بندوں سے حاضری بڑی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ حدیث جو اس آیت قرآنی کے مطابق نبی کے وسلم کی حدیث کو پیش کیا کہ جو ایک دوسرے کو ملو، مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور ایک دوسرے کو نیکی کی تحریک کرو، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز جائے اس کو بھی دور کرو، یہ بھی ایک صدقہ ہے. آپ نے فرمایا اپنے حق میں سے کسی کو دے دینا، یہ بھی تیری طرف سے ایک صدقہ ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضور نے مختلف امور کی طرف توجہ دلائی ہے، جس میں آپ نے مثلا فرمایا اپنے بھائیوں پر پیار اور محبت کی نظر رکھیں، ہر تکلیف پہنچانے والی چیز کو دور کریں، کانٹا پتھر. فرمایا گزشتہ خطبہ میں پلاسٹک کا تھیلا جیب میں رکھنے کا میں نے کہا تھا، انتظامیہ تھیلے مہیا کرے، ردی چیزیں بائیں ہاتھ سے اٹھائیں، جب دوسروں کی چیزیں اٹھائیں تو خود کچھ نہ پھینکے. کچھ آنکھیں دور ہے چل کر آئے ہیں، وہ دیکھیں گی کہ جو بھلائی کا چرچا کرتے ہیں خود بھلائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بھائی کو صدقہ دینا یعنی اسے اچھی بات کہنا. مہمانوں کے لیے جیسے آپ نے فرمایا نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا التزام کریں اور نمازوں کی طرف توجہ دلائیں. نمازوں کے اوقات کوئی ٹولیاں دکھائی نہ دیں، باجماعت نماز کی عادت ڈالیں، ذکر الہی کی طرف توجہ کریں، نماز میں بھی اور اس کے بعد بھی. فرمایا ناممکن ہے کہ ذکر کرنے والا لغو بات نہیں کرے گا. بازار جلسہ دوران بند رہیں سوائے بیماروں کی ضرورت کے لیے. پھر فرمایا افشوا السلام، نبی کے وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام کو پھیلاؤ. فرمایا سلام کو رواج دیں. فرمایا سر ڈھانپنا صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں ہے، مردوں کو بھی سر ڈھانکنا چاہیے. یہ احساس دلاتا ہے ذمہ داری کا. پھر فرمایا پردہ کا خیال رکھیں. انگلستان کی بچیوں کی عادت سر ڈھانکنے کی ہے. مردوں کو ہرگز اجازت نہیں کہ بچیوں کو ان امور کی طرف توجہ دلائیں، عورتوں کی طرف سے انتظام ہونا چاہیے. بیمار بچیاں سادگی اختیار کریں، سنگار نہ کریں. حفاظت کے متعلق ہر احمد نگران رہے. منتظمین کو بتا دیں جلسہ میں بیٹھے ہوئے دائیں بائیں ہلکی نظریں ضروری ڈالنی ہیں. بدظنی کا سوال نہیں، ہوشیاری کا ثبوت دے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے خاص طور پر سن 1898 کے الہامات کا بھی ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1982 میں جب سے حضور خلیفہ بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وہ 100 سالہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے. 1882 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماموریت کا الہام ہوا تھا، پہلا ماموریت کا الہام ہوا تھا، اور حضرت حضور اللہ تعالیٰ اسی سال مسند خلافت پر متمکن ہوئے. اس کے بعد میں آپ کو یاد ہوگا پھر 1886 میں حضرت مسلم موعود کی پیشگوئی کے اوپر 100 سال پورے ہوئے، اور پھر 1899 میں جماعت کے قیام پر 100 سال پورے ہوئے. تو اس طرح ایک جوبلی یہ ہوئی. اور پھر 1891 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ مسیح موعود فرمایا، اور 1991 میں جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی گئی. اس لحاظ سے 100 سال پورے ہوئے. اور 1894 میں اسلامی اصول کی فلسفی کے 100 سال پورے ہوئے. اس طرح وہ 100 سال پورے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی جو تاریخ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے الہامات ہیں وہ اس طرح پورے ہو رہے ہیں. تو اسی مناسبت سے حضور نے 1898 میں جو الہامات ہوئے جس میں خطرات کے ذکر کے ساتھ ساتھ بڑی عظیم الشان بشارتیں دی، ان کا بھی حضور نے آج کے افتتاحی خطاب میں ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ وہ اس سال وہ 100 سال کے بعد اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے. اس ضمن میں آپ کو ایک یہ بھی ہے کہ میں آج کے جو والنٹیئرز دیکھے ہیں ہم نے دیکھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ لگتا تھا کہ جیسے خدمت کے لیے ایڈکٹڈ ہیں، جیسے ان کا اتنا شوق ہے کام کرنے کا. یہ MTA کے ہی دیکھ رہے ہیں، اور بھی میں نے دیکھے بچے پانی تقسیم کر رہے یا اور کام کر رہے، یا بچیاں اور واش روم صاف کر رہے ہیں. ان کے فوٹوز بھی نہیں آئیں گے ہو سکتا ہے، نہ ان کو کوئی دیکھے گا، مگر وہ بالکل بے لوس اور گلوز پہنے ہوئے اور گن صاف کر رہے ہیں یا پانی پھینک رہے ہیں، سب رضاکار ہیں. اور یہ جماعت کی ایسی یہ یونیک جماعت ہے دنیا میں کہ اس طرح کے جو لوگ دیوانے اس طرح کے مل جائیں، جن کو نہ کوئی دن کا وقت نہ کوئی رات دیکھتے ہیں، نہ کوئی کلاسوں میں فرسٹ آتے ہیں. پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو جماعت دی ہے یہ انسٹاپیبل ہے.
اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. نظر آ رہا ہے, دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے. اگر کسی کو نہیں نظر آتا تو اس کی آنکھ کا قصور ہے, کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی دنیا میں کون سی جماعت ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کام کرنے والوں کو اس بات کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور یہ جو خدمت کا جذبہ ہے یہ نسلوں میں نسل بعد نسل یہ سرایت کرتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ جماعت کو استحکام اور طاقت عطا فرمائے. مولانا صاحب پھر آپ کو وہ سن 98 کے ہاں حضرت خلیفۃ المسیح رابعہ ید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے اس افتتاحی خطاب میں جو الہامات 1898 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوئے تھے ان کی تطبیق آپ نے فرمائی ہے کہ 1998 میں وہ الہامات کس شان سے پورے ہو رہے ہیں. آپ نے مثلا یہی حضرت مسیح موعود کا الہام تھا, میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا, آپ نے یہ بیان فرمایا. پھر فرمایا خدا نے مجھے بار بار یہ الہام دیا ہے کہ اس زمانے میں معرفت محبت جو آپ کو دی گئی ہے وہ کبھی بھی دکھائی نہیں دے سکتی. فرمایا مہدی کا ذکر میں اسلام کے غلبے کا ذکر ہے اور عیسیٰ کے نام میں دوسروں پر غلبے کا ذکر ہے. تو حضرت خلیفۃ المسیح رابعہ اللہ تعالیٰ بن نصر نے مختلف جو حضور کے الہامات تھے ان کو اس 1898 کے الہامات کو 1998 میں ان کو پورا ہونے کا ذکر فرمایا ہے, جو مختلف الہامات حضرت مسیح کو ہوئے تھے. اور پھر آپ نے جلسے کی اغراض جو تھی مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں ان کو بیان فرمایا کہ یہ اس میں قومیں آ کر ملیں گی. آپ نے فرمایا کس طرح یہ تمام باتیں جو اللہ تعالی فضل سے پوری ہو رہی ہیں, اور خاص طور پر وہ ٹوٹا کام ہاں اللہ سنوار دے گا اور بنے بنائے کام کو وہ حضرت السلام کا الہام خاص طور پر الہام ہاں وہ بھی فرمایا تھا آپ نے. اللہ تعالیٰ وہ نشان بھی اللہ تعالیٰ ہاں قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بنائے, بنا بنایا توڑ دے, کوئی اس کا بید نہ پائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ نشان بھی ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ. میں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی طرف سے اپنے تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے ہمیں بھی کچھ وقت دیا اور ہمارے ناظرین تک اپنے تاثرات پہنچائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.